السلام علیکم۔ آج ایک ایسے اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کی اسلام میں کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے اندر 18 ذی الحجہ کو ایک دن منایا جاتا ہے جسے عید خم یا غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، پہلے اس کو جان لیں ہم کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، یعنی یہ ایک جگہ ہے جو مکے اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا ترجمہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یہ اس کی حقیقت تھی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حجۃ الوداع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ عامل اسے کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر جیسے حکومت کی طرف سے کوئی ٹیکس وصول کرنے والا، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف پہنچے اور وہاں پر جو مال وغیرہ وصول کر کے اس کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی لیے پہنچے۔ اس موقع پر جو تقسیم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی تو بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا، اور یہ اعتراض براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا جو بعض حضرات اعتراض لے کر آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصویب فرمائی، بلکہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں جو میل کچیل آ گیا تھا، کدورت پیدا ہو گئی تھی، اس سے منع فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات کے دل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے۔ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے ہمارے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ محبوب ہو گئے۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائے۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق واضح فرمایا، اور جن لوگوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شکوہ یا شبہ تھا اسے یوں ارشاد فرما کر دور فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا الآخر، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو بھی دوست رکھے گا، میں جس کا محبوب ہوں گا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملے تو فرمایا، اے ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو، آپ صبح و شام ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کے محبوب بن گئے۔ حضرات شیخین سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت پہلے سے تھی۔ چند لوگوں کے دل میں کچھ شبہات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کے دل بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اس خطبے سے آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا
حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضی ایمان ہے، اور ان سے بغض و عداوت یا نفرت ایمان کے منافی ہے۔ تو اس پس منظر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں من کنت مولا فعلی المولا ارشاد جو فرمایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے اعلان نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بیان کرنے اور جو اعتراض کرنے والے تھے ان کے شکوک کو دور کرنے کے لیے تھا۔ ایک اور فرقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس سے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے، اور چونکہ یہ خطبہ ماہ ذو الحجہ میں ہی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ماہ ذو الحجہ کی 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید مناتا ہے اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو یہ دن منایا گیا، جس نے اس دن کی ابتدا کی ہے، وہ ایک حاکم تھا معز الدولہ۔ اس شخص نے 18 ذو الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا اور اس کا نام عید غم غدیر رکھا تھا۔ اولاً تو اس عید غدیر کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، دوسری طرف ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ ان کی مخالفت میں بھی بعض بد نصیب لوگ اس دن اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں۔ اہل ایمان و اسلام کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں۔ الغرض، دین اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ دیگر تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے نہ منانا جائز ہے اور نہ ان میں شرکت درست ہے۔ آج ہم خود تھوڑا انصاف کریں کہ ایک فرقے کو تو عید منانے سے روکا جاتا ہے کہ وہ جب ماہ ربیع الاول ہے، جب وہ اس دن کو منائے ایک دن کو، تو ان پر تو اعتراض کیا جائے، مگر جب آج ہم ایک اور فرقے کی بات ہے تو اس پر ہم خاموشی اختیار کر بیٹھے۔ تو ذرا ہم سوچیں اور خدا را ہم خود بھی اس کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کاموں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔